الرحمن الرحیم۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے، جان سے پیارا صوبہ ہزارہ۔ یہ بات میری ذہن میں لکھ لو، پھر آگے میں بات کرتا ہوں۔ صرف آپ کو جذباتی طور پہ اپنے ساتھ چلانے کے لیے نہیں آئے، نہ میں اور نہ عمران خان اور نہ ہمارے ساتھی، وہ بات کرنے کے لیے آئے جس پہ آپ کی آگے آنے والی نسلیں انشاءاللہ فخر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گی۔ لیکن کلام کے ابتدا میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو، جب ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو، یعنی یا جہاد بالجان کرو یا جہاد باللسان کرو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو اس کو برا جانو، لیکن یاد رکھو کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ تو میرے ہزارہ اور ایبٹ آباد اور مانسہرہ اور حویلیاں کے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آپ ایمان کی کون سی حالت میں مجھے بتائیں، پہلی، دوسری یا تیسری؟ مجھے ہزارہ کے غیور عوام پہ فخر ہے، یہ ایمان کی پہلی حالت میں ہے۔ ہاتھ سے روکو گے نا، ہاتھ سے روکو گے نا، ظلم کو ہاتھ سے روکو گے نا، تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے اور ایک پرامن سیاسی تحریک میں حصہ ڈالیں، جس طرح آج سے 85-70 سال پہلے آپ کے اور میرے بزرگ اور پرکھے یہاں سے لاہور مینار پاکستان گئے تھے۔ عمران خان آپ کو اسلام آباد بلا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے نا جی، جانا ہے، جانا ہے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے بولو نعرہ تکبیر۔ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 2-2.5 سال پہلے جب ہمارے ہری پور کے کمانڈو عباس خان شہید ہوئے گوادر میں، آپ سے میرا رشتہ آپ کو نہیں پتا، اس دھرتی سے میرا رشتہ ہے، یہاں میرا بچپن گزرا ہے، دوسری تیسری جماعت یہاں پڑی ہے۔ میرے والد ولی محمد صاحب نے آپ کی خدمت کی ہے، میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے، ایبٹ آباد میں بھی رہے، ہری پور میں بھی رہے، مانسہرہ میں بھی رہے۔ میرے خاندان نے ہزارے کے عوام کی خدمت کی ہے، آپ کا میرے پہ حق ہے، اور میں آپ پہ صرف اتنا حق جتانا چاہتا ہوں کہ جب لیڈر کال دے تو سب گھر خالی ہوں اور سارے اسلام آباد میں ہوں۔ آج سے 2.5 سال پہلے، یہ بات میری غور سے سنیں، میڈیا والے بھی سنیں، لیکن میرے ہزارے والے بھی سنیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں زبانی کلامی دوستی پہ یقین نہیں رکھتا۔ جب تک آپ تن من دھن کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرے۔ میں نے صوبہ ہزارہ کی بات کیوں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، میں آج سے
7-8 साल पहले पहली बार जब कश्मीर एक दौरे पे खान साहब भेज रहे थे, ISF का कन्वेंशन था, मैंने पूछा खान साहब से, खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लेके जाऊं? उन्होंने कहा अली जब कश्मीर जाओ, मुजफ्फराबाद खड़े हो तो कश्मीरियों को कहना इमरान खान कह रहे हैं कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, तो मैं हजारा में कह रहा हूं हजारा के फैसले हजारा में होंगे इंशाअल्लाह। और जब सूबा हजारा की बात होती है, इमरान खान साहब इसके हामी हैं, हम छोटे सूबों के हामी हैं। हमने सदर्न पंजाब के लिए जितना हो सकता था, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे को जिन लोगों ने सारी जिंदगी उस पे सियासतें की, उन्होंने सिर्फ वोट लिए और हमने जाके उनका अलग सेक्रेटेरिएट बनाया। और अभी मुल्तान में हफ्ता पहले मैं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में थे वर्कर कन्वेंशन में। उन्होंने ये बात उनके सामने वाज़ेह की कि इस बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे और आपके सूबा हजारा के लिए कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे आजम खान सवाती साहब हो या मैं हूं, हमने खड़े होकर वहां पे बात की कि हजारा के अवाम जो चाहते हैं तहरीके इंसाफ और इमरान खान को वो देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको ये कह रहा था, 2.5 साल पहले मैं हरिपुर आया। अब्बास खान एक कमांडो था, बल्कि है क्योंकि शहीद मरा नहीं करते। अल्लाह कहता है कि शहीद मरते नहीं है, वो जिंदा है। मैं उनको रिजल्ट पहुंचाता हूं, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं। मैं उनकी फातह पढ़ने जब हरिपुर गया, हमारे भाई उमर अयूब खान साहब का हल्का है। उमर अयूब साहब ने जिस तरह हजारे की अवाम की रिप्रेजेंटेशन की है कौमी असेंबली में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उमर अयूब भाई को। अब्बास खान के वालिद के साथ बैठा मैं, और ये बात बड़ी गौर तलब है, पाकिस्तान के तमाम जर्री जवान, उनके खानदान जहां शहादतें आती हैं वो इस बात को समझते हैं। मैंने सूरह बकरा की आखिर पढ़ी उनके वालिद के सामने, और मैं ये बोल रहा था कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। मैंने कहा अल्लाह बस शहीद को आला दर्जे की शहादत नसीब करे, मग़फ़िरत नसीब करे। मैंने देखा तसल्ली की 2 बोल बोले तो अब्बास शहीद के वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे और मुझे कहते हैं एक खूबसूरत बाग था। ये अल्फाज का चुनाव तो देखें, शहीद का बाप क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक खूबसूरत बाग था, उसमें खूबसूरत फूल खिले थे, उन फूलों में एक मेरा अब्बास भी था। अल्लाह को फूल पसंद आया, उसने अपने लिए चुन लिया। ये मेरे 2 और बच्चे सामने पाक फौज में हैं, इनका ये भी पाकिस्तान पे हाजिर हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं हजारे वालों। इमरान खान पाकिस्तान के लिए निकला है, इस्लाम के लिए निकला है। और वो नारा क्या लगाता है? वो नारा ये लगाता है मैं पाकिस्तान के फैसले खुद करूंगा, अपनी आवाम की मर्जी से करूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। मेरे पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन अफगानिस्तान या ईरान या किसी इस्लामी बरादर मुल्क पे नहीं उड़ेगा। पाकिस्तान से बॉर्डर पर बम नहीं गिरेंगे, पाकिस्तान की फौज किसी के लिए यूज नहीं होगी, मेरे इदारे यूज नहीं होंगे। तो मैं ऑटो चाहिए तो सुन लो, एब्सोल्युटली नॉट। एबटाबाद वालों याद है ना 2012-13 का वो जमाना जब एबटाबाद की पाक सरजमीन पे, जो गैरों की सरजमीन है, जो शहीदों की सरजमीन है, जो गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है, याद है ना एबटाबाद और हजारे की पाक धरती पे, पख्तूनख्वा की पाक धरती पे अमेरिकन बूट किसकी हुकूमत में उतरे? एबटाबाद ऑपरेशन किसके दौर में हुआ? अगर उस दौर में इमरान खान होता तो किसी की मजाल थी कि एबटाबाद में अमेरिकन हेलीकॉप्टर उतरते? ये शर्म का मकाम नहीं था। अगले दिन जरदारी साहब और गिलानी साहब ने मुबारकबाद दी, अमेरिकन को मुबारकबाद दी। ये शर्म से डूब मरने का मकाम था। इमरान खान साहब वो आदमी
جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، اور دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ جب آپ حرمت رسول اور شان رسول میں گستاخی کرتے ہو تو مسلمانوں عالم کے دلوں کا درد پہنچتا ہے۔ اس آدمی پہ تہمت مذہب کا پرچہ کٹوانا شرم آنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو، شہباز شریف آپ کو، اور وہ جو سب ان کے کرتا دردہ پیچھے بیٹھے، اور کو نہیں۔ یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی تعاون سے یہ آدمی جو آپ کے اسٹیج پہ بیٹھا، قاسم سوری صاحب، اسپیکر اسد قیصر صاحب، اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب، ان کی موجودگی میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد جب پاس کی۔ ان سکولوں میں آج جب آپ کے بچوں کو درسی کتب پڑھائی جاتی ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا تھا خاتم النبیین۔ یہ قادیانیت کی رد ہے۔ اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی تو فضل الرحمان صاحب عمران خان کے دور میں تو خاتم النبیین کی قرارداد پاس ہوئی، یا بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیت کے خلاف لا پاس ہوا تھا، یا عمران خان کے دور میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پاس ہوئی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے دور میں تو ختم نبوت کے حلبے ترمیم ہوئی۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، نہ وہ وزارت کو ٹھوکر ماری، نہ بنگلہ نمبر 22 کو ٹھوکر ماری، نہ کشمیر کمیٹی کو ٹھوکر ماری، اور میرے لیڈر کے دور میں خاتم النبیین کی قرارداد اسلاموفوبیا پہ 15 مارچ کو پورے عالم اسلام، پوری دنیا باقوام متحدہ سے دن منائے گی، اور اسی ایوان سے میرے ہاتھ سے ایک اور قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری یونیورسٹی 16 سالہ ڈگری تب تک اپنے بچوں کو نہیں دے گی جب تک وہ یقین نہ بنا لے کہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی قرار دے دی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سن لو، ایبٹ آباد والو، ہری پور والو، حویلیہ والو، مانسیرہ والو، بالا کوٹ والو، روز صرف نشان بہانا ہے، روز صرف بہانا ہے، عمران خان نشانہ ہے، اور صرف مراسلہ اس بات پہ نہیں کہ روس سے تعلق، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک جس میں پہلی بار اس کا وزیر اعظم اسلامی فلاحی ریاست، مدنی ریاست کی بات کرتا ہے تو یہود و ہنوز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے شریعت اور مدنی ریاست اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا۔ تو کیا سنو، تو کیا ایبٹ آباد والے پاکستان کی آزادی، حقیقی آزادی کی اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہے؟ واقعی ہے، دل سے ہو؟ میں نے میاں والی میں بھی یہ بات کی، یہاں بھی کرافٹ آباد میں جو میرا دوسرا گھر ہے، علی تو کھڑا ہے اور کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا، کیونکہ علی کا کام کھڑا رہنا ہے۔ آپ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو تو پھر آواز سے آواز ملاؤ، آواز سے آواز ملاؤ، نعرہ تکبیر۔ لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا، لگتا ہے کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھایا۔ یہ گانے مانے بند کرو، سنو آپ زور سے دوبارہ۔ میں تب تک نہیں اتروں گا اسٹیج سے جب تک میرا دل خوش نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ادھر سے ہماری بچوں کی آواز نہیں چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد،
اور ہزارے وال آپ سدا سلامت رہو. آپ پائندہ باد. بہت شکریہ.